اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ملک کو کس نے لوٹا؟ کس نے اس کو بے دردی سے لوٹا؟ کس طرح بے دردی سے اس وسائل پر قابض ہوا گیا؟ یہ سب کچھ، یہ سب داستان، یہ سب کہانی جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہی بلکہ دو خاندان کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ ایک تو زرداری خاندان اور دوسری جانب شہباز شریف خاندان۔ شہباز شریف خاندان نے جو انی ڈالی ہوئی، نواز شریف نے انی ڈالی ہوئی، وہ سب کے سامنے ہے۔ جو سری لنکا کا حال ہوا، جس میں پکشے خاندان نے سری لنکا جو خوشحال ملک تھا اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو ملکہ میٹ کر کے رکھ دیا، ٹھیک ویسے ہی یہ جو شریف خاندان ہے اس نے بھی اسی نہج پر پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس ملک پر خاص کرم ہے، خاص رحمت ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ملک سیکیور ہے، اور ان جیسے لوگوں کے ہونے کے باوجود ملک ابھی تک الحمدللہ صحیح سلامت ہے، صحیح حالوں میں ہے۔ لیکن ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ اب جو اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو اداروں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ تحقیقاتی افسر جو تحقیق کر رہے تھے ان کرپشن کیسز پر جو شریف خاندان کے خلاف تھے، ان کے ایک مین آدمی جس نے اتنی محنت کی، جس نے ایمانداری سے ان کیسز کو دیکھا، پرکھا، جانچا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹھوس شواہد سامنے رکھے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد رضوان کے۔ بھی کچھ دنوں پہلے بھی ہم نے ولاگ کیا تھا FIA کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اب ایکشن لیا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے جس طرح سے تعیناتی نہیں کر سکتے شہباز شریف افسران کی، اسی طرح اب وہ سپریم کورٹ نے تھوڑا سا جو ہے نا ان کو گو ہیڈ دیا ہے، جس کی وجہ سے اب FIA دوبارہ سے متحرک ہو گئی ہے ان کیسز پہ۔ اور آپ یقین مانیے یہ بڑا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، آپ لوگ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ کس طرح سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دبنے کے ابھر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھرپور ساتھ دے رہی ہے، اس ٹائم FIA کو گوہر دے رہی ہے کہ آپ اپنی تحقیقات کو آگے بڑھائیں۔ جو ڈاکٹر محمد رضوان نے اتنی محنت سے تیاری کی تھی، 4370 دستاویزات، ثبوت، ایویڈنسز شریف خاندان کے خلاف جو انہوں نے اکٹھے کیے، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی تھی اور وہ کتنی محنت سے اس کیس کو آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ اس طرح کے ایماندار لوگ ہیں تو ملک چل رہا ہے اس ٹائم۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹر محمد رضوان تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی ایک ہی بندے کے اکاؤنٹ میں اتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے 10 سالوں سے، جس کی طرح 25,000 اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ دلیری سے وہ اس حوالے سے بات کیا کرتے تھے، اور یہ دلیری کی وجہ سے ان کو سلا دیا گیا ابدی نیند۔ لیکن بہرحال وہ انہوں نے محنت کی، ان کی نیت صاف تھی، تو وہ اب آگے تحقیقات بڑھ رہی ہیں، ورنہ نہ بڑھتی کہ سپریم کورٹ گوہر نہ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب تک دب چکا ہوتا۔ لیکن اب FIA نے کہا ہے کہ ہمیں گرفتاری چاہیے شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی، تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک سٹنگ PM ہے اور ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، سٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور اس کی گرفتاری مانگی جا رہی ہے۔ گو کہ وہ شاید ابھی اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے ابھی تک تو نکل جائیں، لیکن انہوں نے جانا ہے، کتنے دن رہ گئے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوں گے FIA کی اتنی جرت کہ ہماری گرفتاری مانگ رہے ہیں، تو اب انہوں نے اور افسران کو جو ہے وہ دبانا ہے، ہراساں کرنا ہے، لیکن اب وہ تبدیل نہیں بہرحال کر سکتے سپریم کورٹ کی مرضی کے بغیر۔ اگر کریں گے تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گی، اور جب وہ کنوکٹ ہو جائیں گے پھر وہ نہل بھی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی اب غلطی نہیں کر سکتے، اس طرح سے گھیرے میں آگے پھنسایا ہے ان کو، یعنی اب شکنجہ اتنا جو ہے نا وہ تنگ ہو گیا ان پر کہ اب ان کا بچ نکلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بیسیکلی۔ اور دوسری بات، ان کے اوپر اب مزید تلوار جو ہے لٹکنے لگ گئی ہے کہ ایک تو جو انہوں نے دادا دربار کے بغیر جو غنڈہ گردی کرائی وہ بھی کیس چلا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو اشتہارات جو یہ دے رہے تھے ترکی کے اتنے بڑے بڑے لفظ لکھ کر، وہ بھی چلا گیا ہے کیس ہائی کورٹ کے اندر۔ تو ابھی مزید ان کے جو ہے نا وہ شکنجے جو ہیں ٹائٹ ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ باقی ایک اور بات کہ سلمان شہباز کو بھی عدالت نے طلب کیا ہوا ہے، وہ بھی مجرم ہے، چور ہے، پیسے کھائے ہیں، کرپٹ ہے، لیکن وہ اسٹیٹ گیسٹ کا عہدہ انجوائے کر رہا ہے۔ یہاں سے آئیڈیا لگا ہے، اسٹیٹ گیسٹ کا عہدہ، وہ عہدہ جو کسی خاص بندے کو ملتا ہے، جو کسی ریاستی پوسٹ پہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ شہباز شریف کا بیٹا ہے اس لیے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہے۔
اور یہ اداروں کے منہ پر تماچا مار رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں, یہ اداروں کو بتا رہے ہیں, احتساب کے اداروں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, یہ ہم ہی سب سے افضل ہیں, سب سے بڑے ہیں. یہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب سپریم کورٹ چونکہ متحرک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کی مدد سے ہی اس کیس کو سولو کیا جائے گا. اور یہ جو مفرور ہے سلمان شہباز, اس کو بھی قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا. قوم کے پیسے پہ سام بن کے بیٹھے ہیں یہ لوگ. اب ان کا جو ہے نا ٹائم آ گیا ہے, ان کا وقت آ گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر گھیرا مزید تنگ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, دوسری ایک اور مین بات کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ گئے آرمی چیف کے پاس. یہ 2018 کی بات ہے, اور یہ عمران ریاض خان نے بھی بات کی اپنے ولاگ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمیں یہ گورنمنٹ نہ ملے. تو آرمی چیف نے کہا بھائی کیوں نہ ملے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسحاق ڈار نے اکانومی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ آگے آنے والی حکومت کے لیے بہت ہی مشکلات ہوں گی, اور 3-4 سال پہلے تک تو یہ اکانومی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے الفاظ ہیں. اگر وہ اب ڈینائی کرتے تو علیحدہ بات ہے. اس کے علاوہ چائنا سے جو امداد ملی تھی اس میں سے 50% امداد یہ لوگ کھا گئے, جیبوں میں ڈال لی اپنی قوم, اپنا پیسہ سمجھ کر, باپ کا پیسہ سمجھ کر. لیکن اب چونکہ ہوا بدل رہی ہے دوبارہ سے, اور عمران خان صاحب مسلسل اداروں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں, تو یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ چیزیں متحرک ہو رہی ہیں, اور ان کے گرد وزیر اعظم اور شہباز شریف ہونے کے باوجود بھی ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ کستا چلا جا رہا ہے, اور مزید کستا چلا جائے گا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.